ہم سب کا بہت ہی ہر دل عزیز یہ سیگمنٹ ہے، اور ایک تو علماء کرام اس میں موجود ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارا تقریری مقابلہ ہوتا ہے، اور آج ہمارا سیمی فائنل ہے جس میں ہمارے 5 پارٹیسپینٹس ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف بھی کرواؤں گی، لیکن اس سے پہلے علماء کرام اور آج کے اس سیگمنٹ کے جو ججز ہیں، میں سب سے پہلے ان سے آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید مفتی نور رحمانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پیر مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا۔ اور آج کے ہمارے اس سیگمنٹ جس کا نام ہے دل بولے آزاد ہیں ہم، اس میں ہمارے ساتھ ججز ہیں انجینئر طلع عالم، اور ان کے ساتھ ہیں علی کامران زیدی، جو لاسٹ ایئر بھی جج کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا بھی۔ آج ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ ان 5 میں سے 2 جو ہیں وہ فائنل میں جائیں گے، سلیکٹ ہوں گے۔ اور میں تعارف کروا دوں اپنے پارٹیسپینٹس کا۔ پہلے تو ایک مسکرائیے ذرا، بالکل ریلیکس ہو جائے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ججز سامنے بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، ایک بہت پریشر ہے آپ لوگوں پر، لیکن گھبرانا نہیں ہے، بالکل آپ پرسکون طریقے سے، ماشاء اللہ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور اتنی ایک لمبی جرنی کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں آپ، تو انشاءاللہ فتح آپ لوگوں کا مقدر بنے گی۔ میں تعارف کروا دوں، ہمارے ساتھ ہیں ملائکہ قریشی، زویا احمد، محمد عارج علوی، خواجہ سعد اور مبشر یعقوب۔ آپ لوگوں کو ٹاپک معلوم ہے؟ جی، ٹاپک ہے آج کا تائید ستم گر ہے چپ رہ ستم سہنا۔ چپ رہ کر، میں دوبارہ سے بول دوں، تائید ستم گر ہے چپ رہ کر ستم سہنا۔ آپ لوگوں کے پاس 2 منٹ ہوں گے، اس میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی ملائکہ قریشی کو، آپ تشریف لائیے۔ 2 منٹ کا ٹائم آپ کے پاس ہے، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ سرزی وقار، 8ویں صدی ہے، افریقہ کا جنگل ہے جس میں عدالت لگی ہوئی ہے۔ اس عدالت کا منصف بھی سردار سامبی ہے اور مدعی بھی سردار سامبی۔ سامنے ہی 12 سالہ لڑکا تھر تھر کانپ رہا ہے، اس کا باپ بلک بلک کر رو رہا ہے، ماں پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہی ہے، مگر سردار سامبی لڑکے کی موت کا فرمان جاری کر چکا ہے۔ جانتے ہیں سرزی وقار اس لڑکے کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ اس نے چڑیا کے شکار کے لیے غلیل سے جو پتھر پھینکا، وہ غلطی سے سردار سامبی کے ہاتھ پر لگ گیا۔ اب سردار سامبی اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور یکایک لڑکے کا سرتن سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ماں کی روح بھی یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے کہ تائید ستم گر ہے چپ ہو کے ستم سہنا۔ سرزی وقار، عالمی سطح کی بات کریں تو سنیں، زمینی خداؤں نے سماعت کھوتی ہے، اس لیے جب 9/11 ہوتا ہے تو ہنگامی اجلاس بلائے جاتے ہیں، مگر جب بابری مسجد کے در و دیوار اذان بلالی کو ترکتے رہے تو ساری دنیا خاموش۔ جب پیرس خطرے میں تھا تو پوری دنیا میں غم چھا گیا، مگر جب گجرات میں مسلمانوں کو جلایا گیا تو کسی کو افسوس نہ ہوا۔ جب آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی تو پوری دنیا کے لوگوں کو جانوروں پر ترس آیا، مگر جب یہاں دہشت گردی کو پروان چڑھایا گیا تو کسی کو بھی ترس نہ آیا۔ اے میرے دیس کے لوگوں، اے میرے دیس کے لوگوں، اے میرے دیس کے لوگوں، شکریہ۔ میں سمجھ سکتی ہوں سیمی فائنل کا بہت پریشر ہے ملائکہ قریشی، مگر آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کوئی بات نہیں، آپ نے بہت اچھا بولا، ججز آپ کے اچھا بولنے کے بھی مارکس نوٹ کر رہے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گی زویا احمد کو، آپ تشریف لائیے۔ اپنے خیالات کا آپ نے اظہار کرنا ہے، اور آپ کے پاس ہیں 2 منٹ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں صدر عالی وقار، اور دل کا اندھیرا موت ہے۔ بدقسمتی سے ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مظلوم کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ تائید ستمگر ہے چپ رہ کر ستم سہنا۔ یہ ستم بھلا کیا شے ہے صدر عالی وقار کہ دکھ کا عنبر، غم کی ڈار، ساحل پہ وہ شامی بچہ، ننھی زینب اور فرشتہ، سگا اور کشمیر کا نوحہ،
افغانوں کا تورا بورا، APS میں خون کی ہولی، روشنیوں کے شہر میں دیکھو ظلمت کا کیسا ہے اندھیرا، مگر قوم خاموش کہ صدر عالی وقار مفت آٹے کی خاطر 5 شہری جان کی بازی ہار جاتے ہیں، مگر قوم خاموش فیس ادا نہ کرنے پر بچے اسکول سے نکالے جاتے ہیں، مگر قوم خاموش ہمارے پاس بجلی، گیس اور پانی نہیں، مگر قوم خاموش کوئی ہستام شلابی زیر عتاب آ جاتی ہے، عافیہ کو پھر بھی انصاف نہیں ملتا، مگر قوم خاموش پروین رحمان کی آزادی رائگا جاتی ہے، مگر قوم خاموش اور ستمگروں کی ستمگری عروج پر ہے، مگر قوم خاموش کہ مجھ سے بھی کہا گیا چپ رہیے، الفاظ کو ہونٹوں سے نوچ کر پھینک دیجیے، مگر میں جو چپ رہوں تو میری سانسیں سڑ جائیں گی ذی وقار، تو میں پوچھتی ہوں کہ کب تک، آخر کب تک سہے جاؤ گے، تائید ستمگر کیے جاؤ گے، تو بس اٹھو اور ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی دارالعمل سنبھالیں، اٹھے گا جب جمع سرفروشاں، پڑیں گے دارو رسن کے لالے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ تھیں زویا احمد، اور اب میں دعوت دوں گی محمد عارش علوی۔ تائید ستم گر ہے چپ رہ کر ستم سہنا، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر عالی وقار، میں آج ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں کہ جناب والا، میں آج وقت کے ستمگروں کی تائید کرنے والے بے حسی کی چادر اوڑے ان لوگوں کا قصہ سناؤں کہ جن کے لیے اگر کشمیریوں کا لہو پانی سے سستا ہے تو یہ ان کا نصیب ہے، اگر شام تباہی کے مقدر پہ کھڑا ہے تو یہ اس کا مقدر ہے، عراق تباہ ہو، لبنان پہ بارود برسے، یا عراق تباہ ہو، لبنان پر بارود برسے، یا یمن کے سہاگ اجڑے، ہم خاموش رہیں گے کہ صدر عالی وقار میرے ملک کے غریبوں اور مفلسوں کے ماتم میں کیوں کروں، کہ ہم خاموش رہیں گے۔ اگر بازار میں رکھا ہوا مال کسی کے لیے شجر ممنوع بنتا ہے تو بنتا رہے، اگر ہاتھ میں ڈگری لیے کوئی نوجوان پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مرتا ہے تو مرتا رہے، ہم خاموش رہیں گے کہ صدر عالی وقار شہر کراچی کی سڑکوں پہ میرے بزرگوں کے لاشوں کو گولیوں سے بھونا جاتا ہے، کہ کہیں کینیا کی سڑکوں پہ سچ بولنے والے ارشد شریف کا لہو بہایا جاتا ہے، مگر ہم خاموش رہیں گے کہ صدر عالی وقار ٹھہریے کہ ابھی میری آنکھیں ظلمت میں ڈوبے ان اندھیرے مناظر کو دیکھ رہی ہیں، کہ تبھی میری سونی دھرتی پکار اٹھتی ہے، للکار اٹھتی ہے کہ ارے انسانیت کو بھاری جوتوں تلے روندنے والوں، فضا میں بارود کی بو کھولنے والوں، بتانے رنگ و بو میں الجھانے والوں، آؤ میں تمہیں سرفروشوں کی وہ فہرست بتاتا ہوں کہ جو وقت کے ستمگروں کے سامنے کھڑے ہو کر علم بلند کرتے ہیں، اور علم بلند کرتے ہیں کہ کہیں بھارتی جیل میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے مقبول حسین بن کر، کبھی ظلم و برویت کے خلاف آواز اٹھانے والی میرے باپ چانڈیو بن کر، کبھی ملک کے بیٹے ظفر عباس بن کر بس یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ارے تم نے صدیوں ہم پہ۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محمد عارش علوی، اور اب میں دعوت دوں گی خواجہ سعد کو، آپ تشریف لائیے۔ ٹاپک آپ کو معلوم ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ عصر حاضر اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں اور شعلہ خصالیوں سمیت ایک تازیانہ عبرت بن چکا ہے صدر عالی وقار، کہ عزازیل کے خونخوار پنجے اس جہان رنگ و بو کو بے نور کر چکے، یہاں ہر سمت آنسو، درد، کراہیں، سسکیاں اور لاشوں کے انبار لگے ہیں۔ یہ انتشار و اختراق کے بغولوں میں گھری وہ سرزمین ہے صدر عالی وقار، جہاں ہر روز نفرت و عداوت کے بازار سجتے ہیں، مگر ٹھہریے کہ تائید ستمگر ہے چپ رہ کے ستم سہنا، کہ ارے یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر سانحہ ساہیوال جیسے واقعات پیش آتے ہیں، اور ننھے پھولوں کے سامنے ان کی والدہ کو روندا جاتا ہے، کہ تائید ستمگر ہے
چپ رہ کے ستم سہنا کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر شارک جتوئی جیسے سفاک قاتل دندناتے پھرتے ہیں، کہ تائید ستم گر ہے چپ رہ کے ستم سہنا، کہ ٹھہریے صدر عالی وقار کہ یہی تو وہ بستی ہے جہاں پر ملتان میں کسی حارس کے ساتھ حیوان اس کو ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، مگر تائید ستم گر ہے چپ رہ کے ستم سہنا، کہ کشمیر پہ فلسطین پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے مگر فقط ہم خاموش تماشائی دیکھتے بنے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی تو مسیح ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے۔ زمین جنازہ بنی ہوئی ہے صدر عالی وقار، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، مگر ہماری خاموشی ایک تماشا اور سوال بنی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے خواجہ سعد، اور آخر میں اب میں دعوت دوں گی مبشر یعقوب کو، تشریف لائیے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ظالم صرف ظلم کرنے والا ہی نہیں، ہر وہ شخص جو ظلم سہ کر بغاوت نہ اپنائے، جو ظالم کے ستم کو کرم، عیب جہالت کو کمال حسن، رات کی سیاہی کو نور سحر، دشت کو گلستان زار، ثنا یزید کی سلام شمر کو کر کے ان رہزنوں کو رہبر عوام کہے اور ظلم کے سامنے چپ سادھ لے، وہ بھی ظالموں میں شمار ہوتا ہے صدر علی وقار۔ مگر ایک خدا کی حاکمیت پر یقین رکھنے والے ان جھوٹے خداؤں کی ستم گری کی تائید نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود کو گلے لگانے پر راضی، مگر تائید ستم گر کر کے چپ نہ رہے۔ میدان بدر 313 ہزاروں کے لشکر سے لڑنے کو تیار، مگر تائید ستم گر کر کے چپ نہ رہے۔ واقعہ کربلا امام حسین سر کٹوانے کو ترجیح دے رہے، مگر تائید ستم گر کر کے چپ نہ رہے صدر علی وقار۔ خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد بن حنبل کوڑے برداشت کرتے رہے، مگر تائید ستم گر کر کے چپ نہ رہے۔ مجدد الف ثانی قید و بند کی صعوبتوں سے روشناس ہوتے رہے، مگر تائید ستم گر کر کے چپ نہ رہے۔ مغلیہ سلطنت کے سقوط سے 1947 تک مسلح جد و جہد یا سیاسی کوششیں، ہر دور میں اہل حق کی لاشیں دہلی کے درختوں پر لگائی گئی، مگر تائید ستم گر، مگر خاموشی ان کا وتیرہ نہیں بنی، کیونکہ آگہی رکھنے والے یہ لوگ جانتے تھے کہ ظلم کے سامنے چپ ساتھ لینا ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مقتل سجائے اور صدا یہ بلند کی، بڑے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے۔ ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا۔ موجود۔ بہت بہت شکریہ، آپ پانچوں نے بہت خوبصورتی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ باران رحمت میں آپ نے دیکھا کہ یہ سیگمنٹ ہے ہمارا دل بولے آزاد ہیں ہم، آپ نے تقریری مقابلہ سنا۔ اب ہم جائیں گے نتائج کی طرف، اور سب سے پہلے میں معلوم کرنا چاہوں گی علماء کرام سے، آپ نے پانچوں پارٹیسپینٹس کی تقریر سنی۔ جی مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بچوں نے اچھی کوشش کی، اور وہ خطرناک قسم کے دو جو ہے نا ہمارے جج صاحبان یہاں بیٹھے ہیں، جن کی حیبت سے یہ نوجوان بچے تو بڑے خوفزدہ ہوئے ہوں گے، مگر ان نوجوان بچوں نے ان کے سامنے اچھی گفتگو کی۔ کانفیڈنس کہیں کہیں کسی کا اتار چڑھاؤ رہا، کانٹینٹ میں کسی کی کمی بھی رہی، کسی کی باڈی لینگویج بھی تھوڑی کم رہی، مگر اس کے باوجود اوورآل باران رحمت کا یہ خاصہ ہے کہ اس پرفتن دور میں، اور جہاں نگیٹیوٹی بہت ہو رہی ہے، بچوں کو ایک سبجیکٹ دے کے پازیٹیو تھاٹ ملانا یہی کمال ہے۔ اور ان بچوں کا یہاں بات کرنا، سینے کا بھی زور لگانا اور الفاظوں کا اتار چڑھاؤ میں بھی بات کرنا، یہ کمال ہے، ان بچوں کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بچوں نے اچھا بیان کیا ہے، مگر تلفظات کی غلطیاں ہوتی ہیں علماء کے سامنے، اور خاص کر کیمرے کے سامنے بات کرنا بولنا، کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال امید اچھی ہے، انشاءاللہ ہماری قوم کے نونہال ہیں، آگے جا کے ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب۔
سے پہلے حوصلہ قابل تائید ہے تمام کا، اور تقریباً کچھ مقامات پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بھول رہے ہیں، تو اس کا میں یوں کروں کہ جب بھی کبھی کچھ بھول رہے ہوں تو اس سے اگلی جو لائن ہو اس کو کسی طرح ایسے میچ کر دیں کہ پچھلے جملے کے ساتھ گویا کہ ڈرافٹنگ ہو جائے، یہ بھی نہ لگے کہ جملہ کوئی غلط بولا، اور یہ بھی پبلک کو فیل نہ ہو کہ یہاں سے کچھ بھولے ہیں، تو اس سے پھر یہ ہوگا بعض اوقات کچھ بھول جاتے ہیں تو وہ کور اپ بھی ہو جاتا ہے اور تقریر کا حسن بہرحال باقی رہتا ہے، لیکن جذبہ قابل تحسین ہے. بہت بہت شکریہ جی. اب میں آؤں گی ججز کی جانب، طلالم صاحب اور کامران زیدی صاحب. اب آپ دونوں نے بتانا ہے کہ ہمارے فائنلسٹ کون سے ہیں دو. اچھا، آج میں ذرا بات کروں گا کہ سیمی فائنل ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ آج سیمی فائنل ہے. جس طرح کی پرفارمنس تھی مقررین کی، لیکن جس طرح سلیمان نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ایک پریشر رہتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا ٹھہریے صدر علی وقار کہیں جا نہیں رہے، یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی تقریر میں اس طرح کے جملوں سے ذرا اجتناب کیجیے گا. باقی فمبلس آئے بہت آسان ہے، آج ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. 2 بچے آگے جا رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ساتھی موجود ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ پہلے یہ کریٹکس دے دیں، پھر ہم بتا دیں گے کہ کون 2 آگے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر. جتنے بھی مقررین تھے انداز بیان سب کا بہترین تھا. خوف مفتی صاحب نے کہا یہاں پہ ججز کا تھا. دراصل میں تمام بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم یہاں پر اگر آئیں تو آپ کی اسٹیج سے، آپ کے لیول سے گزرتے ہوئے یہاں پر پہنچیں. جب آپ کسی مقابلے میں جائیں تو ہمیشہ یہ سوچ کے جائیں کہ آپ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ قوم کو پیغام دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو جب یہ مائنڈ سیٹ آپ بنا کے کسی پلیٹ فارم پہ جائیں گے تو یقین مانیں آپ کہیں بھی نہیں گھبرائیں گے، کہیں بھی کسی چیز کا خوف نہیں. غلطیاں تھیں، غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور دوسرے آپ کے تجربات سے سیکھتے ہیں. تو جہاں تک رزلٹ کا تعلق ہے، ہم نے جو اسپیچز سنی اس میں کانٹینٹ کے ہم نے نمبرز دیے، وے آف ڈلیوری کے نمبرز ہیں اور پروننسیشن تلفظ کے نمبر. کچھ مقررین ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر کی لیکن آن دا ٹاپک نہیں رہے، تو اسی وجہ سے ہم نے ان کے جو مارکس ہیں وہ ڈائریکٹ دی. تو اب وقت ہوا چاہتا ہے بہت خوش نصیب بچوں کا کہ جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں، کیونکہ آج سیمی فائنل راؤنڈ تھا. تو میں طلحہ سے کہوں گا طلحہ اناؤنس کر دیتے ہیں. 2 بچے ہیں ہمارے پاس جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے سیکنڈ پوزیشن اناؤنس کرنا چاہوں گا. سیکنڈ پوزیشن پر فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں مبشر یعقوب. اور آج ٹی وی کے سیگمنٹ دل بولے آزاد ہیں ہم کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والی مقررہ پہلے نمبر پر موجود ہیں. آپ کا نام ہے زویا احمد. آپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں. ایک چھوٹی سی میں یہاں پہ آپ کو انڈیکیشن دینا چاہوں گا کہ ہم اگلے سیمی فائنل کا بھی انتظار کر رہے ہیں. ہمارے پاس وائلڈ کارڈ کا بھی ایک سلسلہ موجود ہے. اگر اگلے سیمی فائنل میں مقررین 2 نہیں سلیکٹ ہو پاتے تو پھر ہم یہاں سے جو 3rd نمبر پہ ہے ان کو ہم کنسیڈر کریں گے. اور آپ اناؤنس کریں گے کہ 3rd نمبر پہ 3rd پوزیشن پہ کون ہے؟ فی الحال ہم نے اس کو مخفی رکھا ہے کیونکہ میری بات ہوئی ہے پیچھے تو وہ کہا ہے کہ نام نہ بتائیں. جی چلیں بل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بہت خوبصورتی سے آپ نے جج کیا اور بہت باریکی سے آپ نے بچوں کو سمجھایا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں اور مستقبل میں ان تمام پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں. آپ لوگ جو آگے نہیں گئے ان کے ساتھ جائیں گے نیلسن پینٹ کی جانب سے آپ کے ساتھ جائے گا یہ گفٹ ہیمپر رنگ زندگی کے نیلسن پینٹ. اس کے علاوہ کولگیٹ مسواک سعادت عمرے کی خوبیاں مسواک کی.